نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ سورۃ تحریم 28واں پارہ، تحریم حرمت والی سورت، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں اپنے اوپر حرام کر لی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر آپ کو روکا کہ ایسے نہیں کرنا۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیما تحرمو، آپ کیوں حرام کرتے ہو؟ لیما کیوں تحرمو، آپ نے حرام کیا، ما جو احل اللہ، حلال کیا اللہ نے، لاکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تبتغی مرضات ازواجک، تبتغی آپ چاہتے ہو، آپ چاہتے ہو مرضات ازواجک، مرضات رضامندی یا خوشنودی یا خوشی، ازواجک اپنی بیویوں کی۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب وہ کیا چیز تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر حرام کی اور یہ آیات نازل ہوئیں؟ اس کے متعلق تو ایک وہ مشہور واقعہ ہے جو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جہش کے پاس شہد پیا کرتے تھے اور ان کے پاس ٹھہر جاتے تھے، تو میں نے اور حفصہ نے آپس میں اس بات پر اتفاق کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے جس کے پاس بھی آئیں وہ آپ سے یہ کہے کہ آپ نے مغافیر کھائی ہے، کیونکہ مجھے آپ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر یہ بات کہی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، لیکن میں زینب بنت جہش کے پاس شہد پیا کرتا تھا، دوبارہ کبھی نہیں پیوں گا، اور میں نے اس بات کی قسم کھا لی ہے تم یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ یہ بخاری شریف میں بھی واقع ہے اور مسلم شریف میں بھی۔ بخاری کی حدیث نمبر 5267 میں ہے کہ اس واقعے پر یہ آیت اتری۔ واضح رہے کہ مغافیر ایک بدبودار میٹھی گوند ہوتی ہے جو عرفت نامی پودے پر پیدا ہوتی ہے۔ عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو وہ بدبو سے بہت نفرت ہے، آپ یہ سوچ کر شہد پینا چھوڑ دیں گے یا وہاں جائیں گے نہیں، یا وہاں زیادہ دیر نہیں بیٹھیں گے۔ ظاہر شہد پیتے تھے پھر تھوڑی دیر بیٹھ بھی جاتے تھے، تو مطلب وہاں بیٹھنا یا شہد پینا آپ کا کم ہو جائے۔ تو مطلب انہوں نے کہا کہ آپ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، کیونکہ ممکن ہے شہد کی مکھیوں نے اس پودے کا رس چوس کر شہد بنایا ہو۔ تو آپ کو پتہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنے نفیس تھے، تو انہیں نہیں پسند تھا کہ میرے سے کسی کو بدبو آئے، تو آپ نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں آئندہ سے شہد نہیں پیوں گا۔ اور نبی کی زبان سے جو بات بھی نکلے وہ مطلب دین ہے، اسلام ہے، تو اللہ تعالیٰ فوراً یہ وحی اتاری کہ آپ کو ایک چیز جو حلال ہے اسے آپ کیوں حرام کر رہے ہو اپنی بیویوں کی خوشنودی کے لیے۔ ایک اور واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک لونڈی تھی جس سے آپ صحبت کیا کرتے تھے، تو عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما مسلسل آپ سے اصرار کرتی رہیں حتیٰ کہ آپ نے اسے اپنے اوپر حرام کر لیا، تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ یہ لونڈی ماریہ قبطیہ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی ماں تھی۔ ان دونوں واقعات میں سے شہد والے واقعے کی سند زیادہ صحیح ہے کیونکہ وہ صحیحین میں ہے، اس لیے بعض مفسرین نے صرف اسی کو ان آیات کا سبب نزول قرار دیا ہے، مگر صحیح بات یہ ہے کہ یہ دونوں واقعات ان آیات کا سبب نزول ہیں۔ شوکانی نے بھی یہی فیصلہ فرمایا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر قول، فعل اور تقریر پر وحی الہی کی مہر ہے، یعنی آپ کوئی بات کہیں
کوئی کام کریں یا کوئی کام آپ کے سامنے کیا جائے اور آپ خاموش رہیں، اسے تقریر کہتے ہیں۔ اس پر یعنی وہی ہے، اسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرے نبی کی زبان سے اور عمل سے جو بھی نکلتا ہے وہ حق، سچ اور اللہ کی وہی مطلب صادر ہوتی ہے، وہی بولتی ہے میرے نبی پر۔ تو یعنی وہ جو کچھ بھی کریں، جو کچھ بھی کہیں، وہ سب کا سب دین ہے، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اجتہاد درست نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کی اصلاح فرما دیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معصوم ہونے کا یہی مطلب ہے۔ انبیاء کے علاوہ کسی کو یہ چیز حاصل نہیں کہ وحی کے ذریعے سے اس کی خطا کی اصلاح ہوتی ہو، اس لیے کسی صحابی یا امام یا پیر فقیر کی بات امت کے لیے حجت نہیں، کیونکہ وہ درست بات بھی ہو سکتی ہے اور غلط بات بھی ہو سکتی ہے۔ میرے نبی جو کہیں وہ حق ہے اور سچ ہے۔ نبی سے اگر مطلب جیسے ابھی ہم نے یہ سارے دونوں واقعات سنائے کہ نبی کوئی ایسی بات کہے جو اللہ کو پسند نہیں یا جو دین کے موافق نہیں، تو اللہ کی طرف سے فوراً حکم آ جاتا ہے کہ آپ کو ایسے نہیں کرنا۔ لیما تحرم، آپ انداز دیکھیے اللہ تعالیٰ کا، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیما تحرم، آپ کیوں حرام کرتے ہو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے۔ یعنی شہد کو اللہ نے شفا بنایا لوگوں کے لیے، اب جو چیز نبی نہیں کھائے گا تو لوگ بھی نہیں کھائیں گے، ساری امت کے لیے مطلب ہے نا، پھر نبی کا فرمان یا نبی کا عمل ساری امت کے لیے۔ تو اللہ نے فوراً سے اصلاح فرما دی کہ تبتغی مرضات ازواجک، آپ اپنی بیویوں کی رضا کے لیے اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو اپنے اوپر حرام قرار دیتے ہو، یعنی آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور امت کو تعلیم ہے کہ بیویوں کو خوش رکھنا اگرچہ اچھی بات ہے۔ آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی اپنے لیے کیا فرمایا کہ لوگ اپنی بیویوں کے لیے اچھا سلوک کریں یا اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے سے رہیں۔ دیکھو معاشرے میں سکون یا اچھائی تبھی ہوگی جب ہر گھر میں سکون اور اچھائی ہوگی، اور ہر گھر کس چیز سے بنتا ہے؟ میاں بیوی سے۔ دو میاں بیوی جب ٹھیک رہیں گے تو گھر کا نظام صحیح چلے گا، گھر کا نظام صحیح ہے تو پورا معاشرہ صحیح ہے نا۔ ہر گھر کے نظام سے معاشرہ بنتا ہے، اور جس گھر میں لڑائی جھگڑا دنگا فساد، میاں بیوی ایک دوسرے سے دور ہیں یا طلاقیں یا مطلب ہاں ہر وقت لڑائی جھگڑا ہے جس گھر میں، وہاں کے بچوں کی بھی ویسی ہی تربیت ہوتی ہے، اور وہ بچے بھی مطلب بگڑے ہوئے معاشرے کے لیے وہ بھی ناسوری بن جاتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے ہمارے گھروں کی، اور ہمیں دین اسلام کے مطابق چلنے والا بنائے۔ فرمایا تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اور میں اچھا ہوں اپنے گھر والوں کے لیے، یعنی میں اپنی بیویوں کے لیے بہت اچھا ہوں۔ اور مطلب آپ کی بیوی آپ سے کتنی خوش تھی، آپ یعنی ان آیات سے، ان احادیث سے ہمیں نبی کے گھر میں بھی نظر آ رہا ہے نا کہ اس طرح کی چیزیں ہر گھر میں ہوتی ہیں، لیکن ان کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے اور کیسے اللہ کی فرما برداری میں لے کے اپنے گھر کو چلنا ہے۔ فرمایا بیویوں کو خوش رکھنا اچھی بات ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، میں اچھا ہوں اپنے گھر والوں کے لیے، یعنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اور بیوی کو بہترین دولت قرار دیا ہے، عورت کو اسلام میں کتنا اونچا مقام دیا، بیٹی ہو، بہن ہو، ماں ہو، مطلب ہر روپ میں اسے رانی بنا کے رکھا، بڑی قیمتی چیز متاع فرمایا نا، ایسی قیمتی چیز جس کو پردوں میں چھپا کے رکھا جائے، جسے کسی کی نظر نہ لگے، جس طرح اسے بڑا چھپا کے رکھا جاتا نا مخمل کے کپڑے میں، پھر چھوٹی سی ڈبی میں، پھر ڈبی کو بڑے ڈبے میں، صندوق میں گہرا کر کے کہ کوئی اسے نہ دیکھے، گرد دھول بھی نہ اس پہ پڑے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا بیویوں کو خوش رکھنا اگرچہ اچھی بات ہے، مگر اس وقت تک جب وہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر قائم رہ کر مطلب جب تک وہ اللہ کے احکامات کی بات مانے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر اللہ کی نافرمانی والی بات ہو تو پھر اللہ کو خوش کرنا ہے، کیونکہ رب تعالیٰ کو ناراض کر کے انہیں راضی کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ایسے ہی بیوی کو بھی اپنے خامند کو، بعض دفعہ عورتیں بہت سے غلط کام کرتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ بھائی بندے کو خوش رکھنے کے لیے نا بندہ کچھ بھی کرے،
تو یہ غلط بات ہے. بندے کو بھی حد کے اندر ہی رہ کے خوش کرنا ہے کہ جس میں اللہ بھی خوش ہو. اگر اللہ ناراض ہو رہا ہے اور بندے کو خوش کیا جا رہا ہے تو یہ خوشی کوئی خوشی نہیں دے گی. واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. یہ اللہ کا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص انعام اور فضل ہے کہ عتاب کرتے ہوئے ساتھ ہی معافی اور مغفرت اور رحمت کی خوشخبری بھی سنا دی. یعنی پہلے تھوڑا ہلکی سی سرزنش کی نا، لما تحرم، آپ نے کیوں حرام کیا اپنے اوپر وہ چیز جو اللہ نے حلال کی تھی. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، قد فرض اللہ، تحقیق یا بے شک اللہ نے فرض کیا ہے تمہارے لیے تمہاری قسموں کا کفارہ. واللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے، آقا ہے، دوست ہے. وہو العلیم الحکیم، اور وہ علم والا حکمت والا ہے. تحلہ کا مطلب ہے حلال کرنا، مراد قسم کا کفارہ ادا کرنا. بندہ قسم تو اب کھا لے کوئی بھی کسی بھی بات پہ، تو اب اس قسم سے نکلے کیسے؟ بعض دفعہ بندہ بہت ہی غلط قسم کی قسم کھا لیتا ہے، تو اس قسم سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ نے 6 پارے سورۃ مائدہ میں فرمایا آیت نمبر 89 میں کہ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ یا 3 روزے رکھے جائیں، یا مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، یا انہیں کپڑے دیے جائیں، یا گردن آزاد کروائی جائے. یعنی یہ کفارہ ہے 3 روزے رکھنا. آپ جو بھی کسی بھی بات پہ قسم اٹھائی ہے وہ قسم پوری نہ کرو بلکہ یہ 3 روزے رکھ لو. فرمایا قسموں کا کفارہ مقرر کیا ہے اللہ نے تمہارے لیے. اللہ تمہارا مالک ہے اور وہی سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے. یعنی آپ نے جو قسم کھا کر شہد کو اور ماریا کو اپنے اوپر حرام کیا ہے نا، آپ وہ کفارہ اس کا ادا کریں اور رجوع کریں اپنی قسم سے کہ نہ شہد حرام آپ کر سکتے ہو اپنے اوپر، اور نہ ہی لونڈی کے ساتھ اللہ نے جب فائدہ اٹھانا جائز قرار دیا ہے تو آپ اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے کیوں اسے رک رہے ہو. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جب اسرا پوشیدہ طور پہ کوئی بات کہی، النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، الی بعض ازواجہ اپنی کسی بیوی کی طرف، حدیثاً کوئی ایک بات، فلما نبأت بہ پس جب اس عورت نے یہ بات بتا دی کسی کو، واظہرہ اللہ علیہ اللہ نے وہ بات نبی کو بتا دی. اب وہ کون سی بات تھی اب یہاں بیان نہیں ہوئی. کئیوں نے کہا کہ وہی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں شاید نہیں کھاؤں گا تو یہ تم کسی کو نہیں بتانا. تو یا مطلب یہ بات کہ میں ماریا کے پاس اب سے نہیں جاؤں گا یہ کسی کو نہیں بتانا، یا مطلب یہ بات ہو سکتی ہے. یا ہو سکتا ہے کوئی اور بات ہو جو اللہ کے رسول نے اپنی بیوی سے کہا، زینب بنت حفصہ سے. حفصہ آپ کو پتہ ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی اور عائشہ ابو بکر صدیق کی بیٹی. تو ایک ہی شوہر کی یہ ساری بیویاں، اور بیویوں میں جو آپس میں ہوتی ہے تھوڑی بہت انبن اور یہ سوکن والی جو بات ہے، مطلب ہر بات مطلب ہمیں یہاں سے نبی کا گھرانہ بھی نظر آتا ہے، اور یہ بھی کہ گھروں میں اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں. اب اللہ کے رسول نے ان سے ایک بات کہی تو اور انہیں یہ کہا کہ یہ بات کسی کو نہیں بتانی. انہوں نے یہ بات عائشہ کو بتا دی. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات ان سے کی کہ آپ نے یہ بات بتا دی ہے، تو کہنے لگی آپ کو کس نے بتایا؟ عرف بعضہ وعرض عن بعض، کچھ بات آپ نے اس کے سامنے کھولی اور کچھ آپ چھپا گئے. اور وہ پوچھنے لگی، فلما نبأہا جب آپ نے اسے یہ بات بتائی، قالت کہنے لگی، من انبأک ھذا کس نے آپ کو یہ بات بتائی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال نبأنی العلیم الخبیر. عام طور پہ ہم کوئی بات کسی کو بتائیں تو کہتے ہیں نا کہ کسی کو نہیں بتانا. خود ہم راز نہیں رکھتے لیکن دوسروں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمارا راز رکھے. تو اب انہیں بھی لگا کہ شاید عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی یہ بات. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تو علم والے باخبر ذات نے یہ بات بتائی ہے، مطلب مجھے عائشہ سے نہیں بلکہ اللہ سے پتہ چلا ہے. ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، ان تتوبا اب یہ بات تو ہو گئی. فرمایا اگر تم دونوں عورتیں توبہ کر لو،
الاللہ اللہ کی طرف، تو یہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ فقد صغت قلوبکما تم دونوں کے دل مطلب مائل ہوئے توبہ کی طرف جب اپنی غلطی کا احساس ہوا، یا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ تم دونوں کے دل ہٹ گئے صحیح راہ سے، تھوڑے سے دوسری طرف جانے لگے، تو فوراً اللہ نے وحی اتار کے سرزنش کی اور بتایا کہ یہ غلط ہے، ایسے نہیں کرنا۔ اگر تم دونوں توبہ کر لو، وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ اگر تم اس کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گے تو جان لو فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ میرے نبی کے خلاف اگر تم آپس میں پروپوگنڈا کرو گے یا اکٹھے ہو جاؤ گے تو اللہ ہوا مولاہو، ہوا وہ اللہ، مولاہو اس کا مولا ہے، اس کا مالک ہے، یعنی جس کا دوست اللہ ہو، کسی کا پروپوگنڈا یا کسی کا اکٹھا ہونا اسے کیا نقصان دے سکتا ہے۔ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ اور جبریل اور نیک مومن، والملائکۃ اور سارے فرشتے، بعد ذالک ظہیر اس کے بعد نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں۔ مولا کا معنی مالک بھی ہے اور مددگار بھی، یعنی اللہ نبی کا مالک بھی ہے، مولا بھی ہے، اور آپ کی مدد کرنے والے جبریل اور نیک مومن فرشتے ہیں، اور وہ سب اس کے مددگار ہیں۔ عَصَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا، یعنی اس کا رب قریب ہے، عصا امید ہے یا قریب ہے، ربہ اس کا رب، کس کا رب؟ محمد کا رب صلی اللہ علیہ وسلم، ان طلقکن اگر وہ تمہیں طلاق دے دے، اے میرے نبی کی بیویوں، یعنی عورتوں کو بتایا گیا ہے کہ بے شک تم بڑے اونچے مقام مرتبے والی ہو، لیکن اس پہ زیادہ نازا ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ اگر میرے نبی کو آپ لوگوں نے کوئی پریشانی دی نا تو میرا نبی تمہیں طلاق دے کے یہ مت سمجھو کہ تم سے اچھی عورتیں اسے نہیں ملیں گی، بلکہ آپ سے بھی اچھی عورتیں اسے دے دے گا۔ کیسی؟ مسلمات جو مسلمان ہوں، اور عورتوں میں یہ خوبیاں ہونی چاہیے جو یہاں بیان ہوئی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان میں سے اللہ کے رسول نے کسی کو بھی طلاق نہیں دی تھی، ہے نا، وہ ساری کی ساری آپ کی پاس ویسے ہی رہی، کیونکہ جو بھی کسی سے تھوڑی بہت خطا ہوتی اس پہ فوراً روک ٹوک ہو جاتی، انہیں بتا دیا جاتا، سمجھا دیا جاتا، اور وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹ جانے والی مسلمات، مومنات، مسلم کا کیا مطلب ہے؟ مان لینے والی، فرما بردار ہونے والی، جھک جانے والی، کہ جو اللہ اور اس کا رسول کہے وہ ہم ماننے کو تیار ہے۔ مومن ایمان لانے والی، مان لینے والی۔ قانتاتن اطاعت کرنے والیاں، فرما برداری اختیار کرنے والی۔ تائباتن توبہ کرنے والیاں۔ عابداتن عبادت کرنے والیاں۔ سائحاتن روزے رکھنے والیاں۔ سیباتن و ابکارا، سیباتن طلاق یافتہ یا جن کا پہلے شوہر ہوں، طلاق یافتہ بھی ہو سکتی ہیں، بیوہ بھی ہو سکتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں تقریباً مطلب سیبات میں تھیں، مطلقہ یا بیوہ۔ و ابکارا یا کنواریاں، یعنی اگر میرا نبی تمہیں طلاق دے دے تو تم سے بہتر عورتیں میں اسے دے دوں گا، وہ مسلمان بھی ہوں گی، مومن، فرما بردار، توبہ کرنے والی، عبادت کرنے والیاں، روزے رکھنے والیاں، وہ سیبات بھی ہو سکتی ہیں اور ابکارا یعنی کنواریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو کنواریوں میں صرف عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، دونوں کی ایک دوسرے پہ فضیلت ہے۔ کئی باتوں میں مطلب کنواریاں یعنی ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ فضیلت بیان کی ہے، اور کئی معاملات میں سیبات جو سیبہ عورت ہے یعنی جس کی عمر والی، تجربے والی، یعنی زیادہ وہ تجربہ کار ہوتی ہے، دونوں کی اللہ نے یہاں پہ تعریف کی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری بیویاں آپ کے پاس ہی رہیں، کسی کو طلاق نہیں ہوئی، مطلب وہ ساری ہی مسلمات، مومنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات، سیبات و ابکارا میں شامل تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنواری عورتوں کے ساتھ نکاح کی ترغیب
دلائی، مگر بعض اوقات سے یہ بات میں بھی علم و عقل اور تجربے وغیرہ کی ایسی صفات ہوتی ہیں جو انہیں ابکار پر ترجیح دینے کا باعث ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں طرح کی بیویاں عطا فرمائی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ آدمی کو بیوی کے انتخاب کے وقت ان صفات کی حامل عورت کو ترجیح دینی چاہیے جو اس آیت میں ذکر ہوئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ جب بھی ہم کوئی شادیاں کرتے ہیں تو یہی چیزیں دیکھتے ہیں، کسی کا مال، اس کا حسب نسب، اس کا جمال خوبصورتی یا اس کا دین۔ تو فرمایا تم دین والی کو ترجیح دو، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، یہ صحیح بخاری میں ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے اپنے آپ کو نبی محمد کا مرید بنا لیا ہے، قوا انفسکم، تم بچا لو اپنے آپ کو، انفسکم اپنے آپ کو، واہلیکم اور اپنے گھر والوں کو بھی، یعنی صرف خود ہی نہیں بچنا بلکہ کوشش کرنی ہے کہ میرے گھر والے بھی بچ جائیں، وہ بھی ایمان والے اسلام والے بنے اور دوزخ سے بچ جائیں۔ وقودھا الناس والحجارہ، وقودھا جس کا ایندھن، جس آگ سے بچنے کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں، اس آگ کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، اور پتھر کا کوئلہ زیادہ سخت اور گرم ہوتا ہے جو جلدی مطلب ٹھنڈا بھی نہیں پڑتا۔ فرمایا علیہا، اس دوزخ پر ملائکۃ، ایسے فرشتے مقرر ہیں، غلاظ جو بڑے سخت دل والے ہیں، شداد بہت مضبوط ہیں، لا یعصون اللہ، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ما امرہم، یعنی جو بھی اللہ انہیں حکم دے وہ اس کی بالکل نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ وَيَفْعَلُونَ، وہ کرتے ہیں، ما یؤمرون، جس کا انہیں حکم دیا جائے۔ یا ایھا الذین، اب یہاں پہ مطلب خود ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا، پچھلی آیات میں امہات المومنین کی تربیت اور ان کی اعمال و اخلاق کی اصلاح کا بیان تھا، اب تمام ایمان والوں کو اس کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس آیت میں ایمان والوں کو ایک نہایت اہم ذمہ داری کی طرف توجہ دلائی ہے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ جہنم لوگوں حقیقت ہے، حق ہے، سچ ہے، وہ سچ میں ہے، اسے خواب و خیال یا قصے کہانیاں یا پچھلے لوگوں کی باتیں مت سمجھو، یہ سچی چیز ہے جس سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ صبح و شام ہم 7 دفعہ کہیں اللہ سے، اے اللہ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے، اللہم اجرنا من النار۔ عام طور پہ اجرنی لکھا ہوتا ہے کتابوں میں، یعنی مجھے بچا لے، یعنی میں نے، اور صرف میں نے ہی نہیں بچنا، ہاں میرے ساتھ میرے بچے، میرے گھر والے، میرے جاننے والے، میرے دوست، میرے مطلب اپنے والدین، میرے اساتذہ، یعنی سب شامل ہیں۔ اس لیے ہمیں اجر نہ کہنا چاہیے اور خیال میں سب کو ہی رکھنا چاہیے، ہمارے جو فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے بھی، سب کے لیے اللہ ہم سب کو بچا لیں۔ کم از کم ہم مطلب نبی کا عمل ہمارے لیے نمونہ ہے نا، تو انہوں نے 7 دفعہ پڑھا ہے تو ہم بھی 7 دفعہ پڑھ لیں، بس جتنی دفعہ انہوں نے کہا ہے بس اتنی دفعہ ہم کر لیں نا تو یہ کافی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی تعلیم و تربیت اور ان کے اعمال و اخلاق کی اصلاح کا اہتمام کر کے انہیں بھی جہنم کی آگ سے بچائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کتنی ہم سے محبت کرتے تھے، ہمارے ہی فائدے کی ساری باتیں کرتے تھے۔ فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک راعی ہے، یعنی نگہبان، جیسے چرواہوں کا ایک پیچھے چرواہا، بھیڑ بکریوں کے پیچھے ایک چرواہا ہوتا ہے نا، ان کا خیال رکھنے والا، ادھر ادھر انہیں نہیں جانے دیتا، انہیں غلط راہ پہ پڑنے نہیں دیتا، وہ ڈنڈے سے ان کو مطلب مارتا رہتا ہے، تھوڑا تھوڑا ہلکا ہلکا انہیں سیدھا رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا ایسے تم میں سے ہر کوئی
نگہبان ہے اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس لیے ہر ایک کو دیکھنا ہے کہ میرے انڈر جتنے لوگ ہیں میں ان کا خیال رکھوں، صرف میں ہی نہیں کہ صرف مسلح پہ بیٹھ کے ہم خود تو تسبیحیں پہ تسبیحیں نکالتے رہیں اور گھر والے جو مرضی کرتے رہیں ان کا ہم خیال نہ کریں، ہمیں ان کا بھی خیال کرتے رہنا چاہیے۔ یعنی اب فتنوں کا دور ہے نا، بہت سے فتنے ہمارے سامنے ہیں، جو بچے جوان ہو رہے ہیں، جو مطلب وہ باہر کی دنیا کو دیکھتے ہیں، پھر تو ہمارے لیے مسائل اور کھڑے ہوتے ہیں۔ تو پھر ان سب باتوں میں ہمیں کوشش بھی کرنی ہے، اور صرف یہ سوچنا کہ میں کر سکتی ہوں اپنے قوت بازو سے تو یہ ناممکن ہے۔ ساتھ میں ہمیں اللہ سے دعائیں بھی کرنی ہے، اس کے سامنے رونا اور گڑ گڑانا بھی ہے کہ اے اللہ میں یہ خود سے نہیں کر سکتی، تیری مدد توفیق کے بنا یعنی انہیں کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، تو ہی ہے جو ہمیں ہدایت دے، سیدھی راہ پہ لے کے چلے، ہمیں بھی، ہمارے اولادوں کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو، ہمارے بڑوں کو بھی، ہمارے دائیں بائیں والوں کو، سب کو۔ اللہ فرمایا تم میں سے ہر کوئی رائی ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے ہر فرد کو اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینے اور اس پر پابند رہنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، سورۃ طٰہٰ میں ہے، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور اس پر خود بھی پابند رہیے۔ جب ہم خود بڑی پابندی سے پڑھیں گے نا پھر تھوڑا سا اثر ہوگا تو ہم کبھی پڑھیں کبھی نہ پڑھیں، اور خود بچوں کے سامنے سستی کا مظاہرہ کریں نا پھر تو ذرا بھی اثر کی امید مت رکھنا۔ خود بھی اس پہ پابند رہو، اس پہ ڈٹے رہو۔ اس مقصد کے لیے بچپن ہی سے انہیں نماز، روزے اور اسلام کے دوسرے احکام پر عمل کی عادت ڈالنی چاہیے، اور سمجھدار ہونے پر ان کے لیے سختی کی ضرورت ہو تو وہ بھی کرنی چاہیے، خواہ ابھی بالغ نہ ہوئے ہوں، اور جب وہ تمیز کی عمر کو پہنچ جائیں انہیں جنسی بے راہ روی سے محفوظ رکھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے، اور یہ وظیفہ ہمیں بہت کثرت سے کرنا چاہیے، خصوصاً اپنے بچوں کے لیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ میرے میں طاقت نہیں ہے، تیری توفیق طاقت سے ہی یہ برائی سے بچیں گے اور اچھائی کی راہ پر چلیں گے، اس کی تو توفیق نصیب فرما۔ یا ایھا الذین کفروا، قرآن پاک میں ساری جگہ پہ آیا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا آمنوا، صرف یہ ایک جگہ یہاں پہ کافروا کا لفظ آیا ہے کہ اے لوگو جو کافر ہوئے ہو، انکار کرنے والے، نہ ماننے والے، لا تعتذروا اليوم، تم آج کوئی عذر پیش نہ کرو، انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں سزا دی جائے گی یا تمہیں بدلہ دیا جائے گا وہی جو تم کرتے رہے ہو۔ یعنی جب وہ سخت دل اور سخت قوت والے فرشتے جہنمیوں کو جہنم میں ڈالیں گے تو وہ لوگ مختلف عذر کریں گے اور بہانے بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مختلف بہانے قرآن مجید میں ذکر فرمائے ہیں، مگر انہیں کہا جائے گا کہ آج کوئی عذر بہانہ نہ کرو کیونکہ تمہیں اس سے کچھ فائدہ نہیں ہونے والا، تمہیں انہی اعمال کی جزا دی جا رہی ہے، ما کنتم تعملون، جو تم کرتے رہے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، پھر فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ فرمایا مسلمانوں، تمہیں کتنے خوبصورت لفظوں سے اللہ بلاتا ہے نا، اے مومنو، اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تم توبہ کرو، توبو، تم توبہ کرو، معافیاں مانگو، الی اللہ، اللہ کی طرف جھک جاؤ، اس کے سامنے آ جاؤ، گڑ گڑاؤ اس کے سامنے آ کے، توبۃ نصوحا، سچی پکی توبہ کرو، عسیٰ ربکم، امید ہے کہ تمہارا رب، ان یکفر عنکم سیئاتکم، کہ وہ مٹا دے تم سے تمہارے گناہ، ویدخلکم، اور وہ تمہیں داخل کرے، جنات تجری، ایسی جنت میں جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں، تجری چلتی ہیں، من تحتہا، اس کے نیچے انہار و نہریں، یوم لا یخزی اللہ النبی۔ اچھا، اس آیت میں جہنم سے بچنے کا طریقہ بتلایا ہے، فرمایا اے ایمان والو اللہ کی طرف پلٹ آؤ، خالص اور سچا پلٹنا، یعنی اگر نافرمانی کر کے اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے ہو تو اس نافرمانی کو چھوڑ کے واپس آ جاؤ، توبہ نصوح کرو،
توبہ نصوح کی پہلی شرط یہ ہے کہ صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے آدمی گناہ پر نادم ہو۔ بعض دفعہ ہم جھوٹ اس لیے بھی نہیں بولتے کہ لوگ نہ کہیں کہ یہ جھوٹا ہے نا۔ لوگوں کے ڈر سے اگر کوئی گناہ چھوڑا تو وہ مطلب نیکی نہیں ہے۔ نیکی یہ ہے کہ اللہ کے ڈر سے چھوڑا جائے گناہ، ورنہ تو مکے کے کافر بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ آپ کو پتہ نا، جب ابو سفیان ہرقل کے دربار میں بیٹھا تھا تو اس نے پوچھا بتا محمد کے بارے میں، تو انہوں نے کئی باتیں ساری سچی سچی بتائی۔ وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، یہ ان میں خوبی تھی۔ کیوں نہیں بولتے تھے؟ کہ ہماری لوگوں میں برائی نہ ہو کہ ہم جھوٹے ہیں، یعنی سردار جھوٹی بات کہہ رہا ہے، یعنی میں سچ بولوں گا بھلے مجھے نقصان ہی ہو۔ ہم نے سچ کیوں بولنا ہے؟ کہ ہمارے اللہ نے منع کیا جھوٹ بولنے سے، ہمیں سچ بولنے کی اللہ نے تلقین کی۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں نا، اللہ کو ماننے والے ہر غلط کام سے نیت، آپ کو پتہ ہے نا، ہر عمل میں نیت ضروری ہے۔ نیت کے ساتھ ہی عمل قبول ہوتا ہے۔ کوئی بھی ہم عمل کر رہے ہیں تو کس کے لیے کر رہے ہیں؟ تو ضروری ہے کہ ہم ہر کام صرف اللہ کے لیے کریں۔ اب توبہ کرنی ہے تو توبہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے آدمی گناہ پر شرمندہ ہو کہ اوہو یہ غلط ہو گیا میرے سے، مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ کسی دنیاوی نقصان کی وجہ سے ندامت توبہ نہیں۔ عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا الندم توبۃ، ندامت ہی توبہ ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دے، دوبارہ سے نہ کرے اور فوراً چھوڑ دے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لے اپنے دل میں۔ اب یہ کسی کو تو نہیں پتہ نا کہ آپ کا ارادہ کیا ہے، یا آپ نے سچی توبہ کی ہے یا جھوٹی توبہ کی ہے۔ لوگوں کو ہم باتوں سے مطمئن کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو مطمئن کرنا ہے اللہ کے سامنے، کیونکہ اللہ تو ہمارے دل کو جانتا ہے۔ اس نے صرف ظاہری باتوں کو ہی نہیں دیکھنا کہ ہم باتیں کتنی اچھی کرتے ہیں، اس نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے۔ کسی کا کوئی کتنا بھی اچھا عمل ہو، اگر دل میں اچھائی نہیں ہے تو اللہ کے ہاں وہ عمل کوئی قبول نہیں ہے۔ تو ضروری ہے کہ دل میں اللہ کی رضا ہو کہ میں اللہ کے لیے کرنا ہے، بندہ دل میں شرمندہ ہو اور اس گناہ کو کبھی نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لے، تو پھر توبہ کرے تو اللہ وہ اس کو معاف فرما دیں گے۔ اچھا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اور شیطان ہمارا دشمن ہے نا، جب ہم گناہ کرتے ہیں نا تو ہم گناہوں میں پڑے رہیں، وہ ہمیں اس طرح مطلب مایوس کرتا ہے یا نا امیدی ہمارے دل میں پیدا کرتا ہے کہ نہیں اب تو بڑی گنہگار ہے، اب تجھے کہاں سے معافی ملنی ہے، مطلب اب نہیں ہو سکتا۔ جیسے وہ 100 قتل کی بات آپ کو پتہ ہے نا، وہ واقعہ کہ ایک بندے نے 100 قتل کیا تو 99 قتل کی اور چل پڑا کہ میں معافی مانگوں۔ تو اب جب کسی ایک کوئی عبادت کرنے والے کے پاس گیا تو اس نے کہا نہیں 99 قتل تو نے کیے، اتنا بڑا گناہ، تیری کوئی توبہ نہیں ہے۔ اس نے کہا چل نہیں توبہ، تو پھر اسے پکڑ کے بھی قتل کر دیا کہ تو ہی آ جا میں 99 کی سزا بھگتوں گا نا، ایک تیری بھی صحیح، اسے بھی مار دیا۔ پھر چل پڑا، اب دل میں تھا اس کے کہ میری توبہ قبول ہو جائے، مجھے معافی مل جائے، اب اس کے دل میں تھا۔ ورنہ جیسے اس نے اس کو ایک بندے نے نا امید کر دیا جو بڑا نیک، جو اللہ کے سامنے لوگوں کی نظر میں بھی تھا کہ یہ بڑا اس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، ہاں اس نے رب کی رحمت کو مطلب چھوٹا جانا، اس کے گناہ کو بڑا سمجھا۔ پھر آگے گیا کسی اور کے پاس، کسی علم والے کے پاس، اس نے کہا کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، تو جتنے بھی گناہ لے کے آیا نا وہ تجھے معاف کر دے گا، تو اسے معافی مانگ لے۔ تو اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ شیطان ہمیں مایوسی ہمارے دل کے اندر پیدا کرتا، نہیں اب تو بڑا گنہگار ہے، اور بعض دفعہ پھر اس کے برے دوست بھی اسے اچھی ماحول کی طرف نہیں آنے دیتے۔ کئی دفعہ ایک بندے کا دل کرتا ہے کہ میں یہ ماحول چھوڑ دوں، میں وہ مطلب تھک جاتا ہے گناہ کر کے، یا وہ بری محفل سے نکلنا چاہتا ہے۔ کئی دفعہ شیطان اس کے اندر کے وسوسے اسے نہیں باہر آنے دیتے، بعض دفعہ اس کے دوست اسے نہیں جانے دیتے، پر اللہ کہتے ہیں کہ نہیں تم آ جاؤ، جتنے بھی گناہ کیے نا، زمین بھر کے بھی اگر گناہ کر لیے نا تو میرے پاس آ جاؤ، تم مجھے غفور الرحیم پاؤ گے۔ سبحان اللہ، وہ اتنا مہربان اللہ۔ فرمایا تم جتنی بار بھی گناہ ہو جائے نا، اب سچی توبہ کر کے بھی گناہ ہو جائے نا، پھر بھی مایوس نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا۔ گناہ اسی ارادے سے نہیں کرنا کوئی نہیں کر لو پھر بعد میں معافی مانگ لیں گے، نہیں، اپنے طور پہ کوشش کرنی کہ میں گناہ نہ کروں۔
پھر بھی انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو ہی جاتی ہے ہر بندے سے، کوئی کتنا بھی اپنے آپ میں اچھا بننے کی کوشش کرے، تو پھر معافی مانگ لو، پھر معافی مانگ لو، پھر معافی مانگو۔ دن میں 100 سے 70 دفعہ اللہ کے رسول مانگا کرتے تھے جو بالکل پاک صاف تھے، تو ہمیں بھی چلو زیادہ نہیں تو کم از کم اتنی تو ہم ضرور مانگیں نا جتنی، کیونکہ ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، تو ہم اتنی دفعہ بھی مانگ لیں گے تو کافی ہو جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ اللہ خود کہتے ہیں کہ وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ کوئی زمین بھر کے بھی لائے گناہوں کی اور اللہ کے سامنے آ کے روئے گڑ گڑائے اور ندامت سے چھوٹا سا آنسو کا قطرہ جو صرف اس کی پلک ہی بھگوئے نیچے گرے بھی نہ، وہ جہنم کی آگ بجھانے کے لیے کافی ہے، اور وہاں رو رو کے لوگ ندیاں بہا دیں گے، جہنم بجھ نہیں سکے گی۔ اللہ میری توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہاں اللہ رونے کی توفیق دے، اپنے سامنے گڑ گڑانے کی، اپنے گناہوں میں نادم ہونے کی، پر جب بھی ہو جائے پھر معافی مانگ لو، مانگتے رہو، اس کے ساتھ جڑے رہو۔ کل میں نے بڑا اچھا وہ پڑھا کہ ہم اپنے دل کو کیسے صاف رکھیں، کسی آپس میں مطلب گھر میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے دل میلے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی نفرت دل میں آ جاتی ہے، تو دلوں کو پاک صاف کیسے رکھیں۔ تو انہوں نے بڑا اچھا لکھا کہ جیسے ہم دن میں کتنی دفعہ ہم برتن دھوتے ہیں، کہ سارا دن ہی ہمیں برتن دھونے پڑتے ہیں نا، کہ بار بار کہ جو چیز میلی ہو اسے دھونا ہے، جب دل میلا ہو پھر دھونا ہے اسے۔ ایسے مطلب ہم وضو میں دن میں کم از کم 5 دفعہ اپنے آزاد ہوتے ہیں، اور نہانے کے لیے دن میں 1 دفعہ یا 2 دن بعد یا ہفتے بعد، کم از کم جو کوئی ہفتے بعد کوئی نہائے بھائی، کم از کم ہفتے میں تو ضروری نہا لینا، اپنا جسم ضروری دھو لے، کوئی کتنا بھی میلا کچیلا ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایسے اگر ہمارا دل بھی گندا ہو رہا ہے، میلا ہو رہا ہے، کسی کی بدگمانی دل میں آ رہی ہے، تو ہمیں بار بار اسے صاف کرنا ہے۔ ایسے گناہ اگر ہو رہا ہے، غلطی ہو رہی ہے، تو بار بار توبہ بھی کرنی ہے، معافی مانگنی ہے اللہ سے۔ توبۃ نصوحا، سچی توبہ، اس کی 4 شرطیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں نا، کہ نادم ہونا، شرمندہ ہونا، گناہ فوراً چھوڑ دینا، اور کبھی نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر اس کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے تو جہاں تک ممکن ہو انہیں ادا کرے یا معافی مانگ لے، بھائی میرے سے یہ غلطی ہوگی مجھے معاف کر دو، اپنے معاملے ادھر ہی کلیئر کر کے بندہ جائے۔ 8ویں پارے میں آتا ہے نا کہ جنت میں جانے سے پہلے جنت والے جو لوگ ہوں گے ان کے دل بڑے صاف شفاف شیشے کی طرح ہوں گے نا، صاف دلوں والے لوگ جنت میں جائیں گے، ذرا سی بھی میل کچیل والے باہر ہی روک لیے جائیں گے، اور وہاں سے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، جو بھی ان مومنوں کے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے جو کینہ وغیرہ ہوگا نا، اس کو نکالا جائے گا۔ نازع کا مطلب ہوتا ہے اسے کھینچ کے نکالنا، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کوئی جڑی بوٹی جو اوپر ہی اوپر ہوتی ہے تو اس کی جڑیں کیسی آگے آگے پھیل جاتی ہے، اس کو ایسے کھینچ کے، ایسے دلوں میں کینے بھی آگے سرایت کر جاتے ہیں نا۔ 100 دفعہ بھی بندہ دل میں کہہ کہ ٹھیک ہے میں نے اسے معاف کیا، چھوڑو، دفع کرو، مطلب ایسے اگر میں دل میں کینہ رکھوں گی یا میرے دل میں نفرت رہے گی تو میری نماز ہی قبول نہیں ہونی، 3 دن سے زیادہ ہم نہیں ایک دوسرے سے مطلب ایسے قطع تعلق ہو کے رہ سکتے۔ تو جب بندہ اگلے کا رویہ دیکھتا ہے پھر دوبارہ پریشانی دل میں آ جاتی ہے، تو اپنے دل کو صاف کر لو۔ یہاں پہ انہوں نے بڑا اچھا بیان کیا کہ اپنے دل کو صاف کر لو، کہ جو وقت وہاں پہ دلوں سے یہ کھینچنے میں لگنا ہے نا، اتنی دیر بھی نہ لگے، ہم پہلے ہی جنت میں فٹافٹ سے چلے جائیں۔ اللہ نصیب فرمائے، اللہ تعالی نصیب فرمائے، اپنا سچا فرما بردار بنائے۔ یوم لا یخزی اللہ النبی، جس دن اللہ نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا۔ یوما کا لفظ جس دن یعنی گناہوں کی معافی اور جنت میں داخلہ، یعنی جس دن ہوگا، جس دن اللہ تعالیٰ نبی کو اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کرے گا۔ اس کے ساتھ ایمان لانے والے میں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور ان کے بعد قیامت تک آنے والے تمام مسلمان شامل ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لے جن کا اللہ نے ذکر اپنے نبی کے ساتھ کیا۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کا ساتھ نصیب فرمانا۔ ہمارے عمل اچھے نہیں ہیں پر ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، انہیں ماننے والے،
ان میں ازواج مطہرات بالولا شامل ہیں کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نبی کی زوجیت کا شرف بخشا، اور جب انہیں اللہ، اس کے رسول اور آخرت اور دنیا میں سے کسی ایک چیز کو قبول کرنے کا اختیار دیا گیا تو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو قبول کیا۔ سورۃ احزاب میں ہے نا۔ اور ان کے اصرار اور صبر کی وجہ سے ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مزید عورتوں کے ساتھ یا ان کو بدل کر دوسری عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے سے منع فرما دیا کہ یہی آپ کی دنیا میں بھی بیویاں رہیں گی اور آخرت میں بھی، یعنی اللہ ان کو رسوا نہیں کرے گا۔ نورہم، ان کا نور، کون سا نور؟ ایمان والا نور جو ہمیں یہاں دنیا سے ہی لے کے جانا ہے۔ دنیا یعنی دار العمل ہے نا، کمائی کرنے کی جگہ ہے۔ ہم یہاں پہ کمائی کرنے کے لیے آئے ہیں، یہاں پہ ہم اپنے ساتھ ایمان کا نور لے کے جائیں۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا ان کا نور، کن کا نور؟ نبی کے ساتھ ایمان لانے والوں کا۔ یسعی بین ایدیہم، دوڑے گا ان کے آگے، وابی ایمانہم، اور ان کے دائیں طرف۔ یقولون، وہ کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا۔ یقولون، وہ مومن کہیں گے جن کا نور ان کے آگے اور دائیں دوڑ رہا ہوگا، اے اللہ ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دے اور ہمیں معاف کر دے، یعنی یہ نور ہمیں جنت تک لے جائے۔ اور پھر جنت تو ہے ہی روشنیوں کی جگہ، نور کی جگہ، جہاں پہ اندھیرا نہیں، جہاں پہ رات ہی نہیں ہے، ہاں وہاں سویرا ہی سویرا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ ہر بندے کے پاس اتنا نور ہوگا جتنا اس کا ایمان ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بغیر پیسے کے مطلب کوئی کام نہیں ہوتا، کتنا ضروری ہے، اور اسی لیے ہر بندہ کوشش میں ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ پیسہ کماؤں۔ دن رات لوگ محنت کر رہے ہیں، پیسہ 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 ہو رہی ہے، لیکن ہمیں صرف اس دنیا میں نہیں رہنا، ہمیں آگے جانا ہے، ہمیں اس کے لیے بھی کمائی کرنی ہے، اس دنیا کے لیے بھی کرنا ہے۔ اس دنیا میں رہنے کے لیے، عزت کی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں عزت کا روزگار یا عزت کے طریقے سے مطلب کمانا ہے، لیکن آخرت کے لیے بھی کمانا ہے۔ تو آخرت کی کمائی کیا ہے؟ ایمان اور اچھے عمل، ٹھیک ہے؟ جس کے پاس جتنا ایمان ہوگا اس کے پاس اتنا ہی نور ہوگا۔ مطلب کئیوں کے پاس اتنا نور ہوگا، آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن تو یہ سورج چاند بے نور ہو جائیں گے۔ اذا الشمس کورت، سورج لپیٹ دیا جائے گا، واذا النجوم انکدرت۔ اب دنیا میں جتنی بھی روشنی ہے سورج کی وجہ سے ہی ہے نا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے جب بادل آ جاتے ہیں دن کے وقت اندھیرا ہو جاتا ہے، تو جب یہ ہوگا ہی نہیں تو کتنا اندھیرا ہوگا، آپ سوچئے۔ تو ہر بندے کے پاس نور پھر کہاں سے آئے گا؟ روشنی کہاں سے آئے گی؟ صرف اس کے ایمان کی روشنی۔ کئیوں کے پاس اتنی ہوگی جیسے یہ سورج کی روشنی، یا اس سے بھی بڑھ کے، کئیوں کے پاس چاند جتنی، کئیوں کے پاس تاروں جتنی، اپنے اپنے ایمان کے حساب سے ہر ایک کو روشنی نظر آئے گی۔ جیسے دنیا میں جتنا کسی کی آنکھ کا نمبر ہے اسی حساب سے نظر آتا ہے۔ کئیوں کو باریک چیزیں بھی بڑی بخوبی نظر آتی ہیں، اور کئی اینک لگا کے بھی انہیں صحیح صاف نظر نہیں آ رہا ہے نا۔ ایسے ہر بندے کو اپنے ایمان کے نور سے نظر آئے گا، اور کئیوں کے پاس اتنا تھوڑا نور ہوگا کہ انگوٹھے، پیر کے انگوٹھے پہ نا چھوٹا سا، جیسے جگنو کی پیٹھ پہ نہیں اللہ نے چھوٹا سا رکھا وہ دیا ہے، کبھی جگنو کا وہ دیا بجھتا ہے کبھی جلتا ہے، ایسے ٹم 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 ہے، ٹمٹماتے جگنو کی طرح تھوڑی سی روشنی ہوگی پیر کے انگوٹھے پر، کبھی وہ جلے گی اور کبھی بجھ جائے گی۔ تو وہ چلتے گرتے پڑتے پہنچ ہی جائیں گے حشر کے میدان تک، اور کئی اتنے بے نصیب ہوں گے کہ ان کے لیے کچھ بھی روشنی نہیں ہوگی، مکمل اندھیرا ہوگا۔ تو جب منافقوں کو تھوڑا سا پہلے نور ملے گا نا، یعنی یہ دعا مومن کب پڑھیں گے؟ جب وہ دیکھیں گے کہ منافقوں کو بھی نور ملا جب وہ قبروں سے اٹھے، لیکن ان کا نور تو ختم ہو گیا، تو پھر وہ دعا کریں گے اللہ ہمارا نور پورا کرنا، یعنی ہمارا یہ راستہ طے ہو جائے، ہم جنت تک پہنچ جائیں، ہمیں معاف فرما دے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر شے پہ قادر ہے۔ حشر کے میدان میں جب ایمان والوں اور منافقین کے درمیان دیوار حائل ہونے پر منافق اندھیرے میں کھڑے رہ جائیں گے، تو ایمان والے اس خوف سے کہ منافقین کی طرح ہماری روشنی بھی نہ بجھ جائے، اللہ تعالیٰ سے اپنے نور کو پورا کرنے اور پورا رکھنے کی دعا کریں گے تاکہ اس روشنی میں وہ جنت تک پہنچ جائیں۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم،
یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار، آپ جہاد کیجئے کافروں سے، والمنافقین، اور منافقوں سے، واغلظ علیہم، اور ان پر آپ سختی کیجئے۔ اب پچھلی آیات میں ایمان والوں کا ٹھکانہ بتایا تھا، اب دنیا اور آخرت میں کفار کے معاملے کا ذکر فرمایا کہ دنیا میں ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے اور ان پر سختی کرنی ہے، کسی قسم کی سستی یا چشم پوشی سے کام نہیں لینا، تاکہ اسلام کا کلمہ سر بلند رہے اور یہ لوگ اس کے سامنے سر جھکا کر زندگی بسر کریں، اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہو جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ منافقین کے ساتھ جہاد سے کیا مراد ہے، اس کے لیے مطلب سورۃ توبہ میں سارا بیان اللہ نے فرمایا، یعنی پہلے تو ان سے درگزر کی جاتی تھی نا، لیکن بعد میں ان پر بھی سختی کی گئی، فرمایا وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ، ان پر سختی کیجیے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی نماز جنازہ پڑھنے سے بھی روک دیا گیا تھا۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے، جسے اللہ برا کہے وہ کتنا برا ہوگا۔ اللہ میری توبہ استغفر۔ اب دنیا میں ہمیں یہاں کوئی تنگی تکلیف پہنچے تو اللہ کہتے ہیں یہ آزمائش ہے، اس میں بھی میری رحمت ڈھونڈو، یعنی کوئی تکلیف بھی آتی ہے نا، جیسے فرمایا بیماری آئے تو آپ کیا کہو، لا باسا، بیماری کے آنے میں کوئی حرج ہی نہیں ہے، یہ تو طہور، یہ تو پاک کر دے گی، یہ تو صاف کر دے گی، یعنی کوئی جو تنگی تکلیف دنیا میں آتی ہے اس میں بھی ہمارے لیے رحمت ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو کتنا لیتے ہیں کہ او ہو یہ کتنا میرے ساتھ برا ہو رہا ہے، میں کس قدر پریشان ہوں، میری پریشانی تو ساری دنیا سے بڑھ کے، یعنی ہر بندے کو لگتا ہے کہ میں بہت بری حالت میں ہوں، لیکن اسے اللہ برا نہیں کہتے، یہ اللہ کہتے ہیں وہ تکلیف ہے جو تم سہ سکتے ہو، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور آخرت کی تکلیف جس کے بارے میں ہمیں لگتا ہے کوئی بات نہیں، چلو مطلب کلمہ پڑھنے والے آخر میں تو جنت میں چلے ہی جائیں گے نا، مطلب ہم تھوڑی دیر کے لیے دوزخ میں چلے بھی گئے تو کوئی بات نہیں، اللہ میری توبہ استغفر اللہ، اللہ اس کی گرم لو سے بھی بچائے، اس کی مطلب گرمی، اس کی شدت وہ اتنی بری ہے کہ اللہ اسے برا کہتے ہیں۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اللہ بچائے، اور اللہ اس سے بچنے کی تلقین ہمیں کرتے ہیں کہ تم دعا مانگا کرو کہ تم اس سے بچ جاؤ، لیکن لوگ اس میں جانا برا نہیں انہیں لگتا، کیونکہ ایمان نہیں ہے نا، زیادہ پکا یقین نہیں ہے کہ وہ واقعہ میں بڑی سخت ہے، اور لوگوں کو لگتا ہے کوئی بات نہیں، مطلب تھوڑی دیر کے لیے دوزخ میں جائیں گے پھر ہمیں نکال لیا جائے گا۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، پھر اللہ بیان کرتے ہیں مثال، ضربہ بیان کرتا ہے اللہ مثلا ایک مثال، للذین کفروا ان کے لیے جو کافر ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، جو مانتے نہیں ہیں، نوح نبی کی بیوی کا، امرأۃ نوح نبی کی بیوی کی مثال، وامرأۃ لوط اور لوط نبی کی بیوی کی مثال، کانتا تحت عبدین، وہ دونوں عورتیں میرے نیک بندوں کی بیویاں تھیں، من عبادنا صالحین، میرے دونوں وہ نیک بندے تھے، فخانتاہما ان دونوں نے ان کی خیانت کی، فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو وہ دونوں انہیں نہ بچا سکے اللہ سے کچھ بھی، وقت کے نبی ہیں، اور نوح کا تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ جلیل القدر انبیاء میں سے ایک ہیں اور پہلے رسولوں میں سے ایک رسول ہیں، یعنی اتنی اونچی شان والے خاوند، اور بیوی اگر نافرمان ہے تو وہ اسے بچا نہیں سکے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، ان دونوں عورتوں سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ، یعنی دوزخیوں کے ساتھ تم بھی جہنم میں چلی جاؤ۔ کفار اور منافقین کے ساتھ جہاد کے حکم کے بعد کفر کی نحوست اور ایمان کی برکت بیان فرمائی کہ قیامت کے دن کافر کو کسی مسلمان کے ساتھ کسی طرح کی قرابت کام نہیں آئے گی، حتیٰ کہ اگر پیغمبر کی بیوی کافر ہے تو وہ پیغمبر اسے بھی جہنم میں جانے سے نہیں بچا سکے گا۔ اس سے پہلے قرآن مجید میں نوح علیہ السلام کے بیٹے اور ابراہیم علیہ السلام کے والد کی صورت میں، یعنی جو نسبی قرابت کی مثالیں تھی وہ گزر چکی ہیں، یہاں نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کو کافر لوگوں کی مثال کے طور پر ذکر فرمایا۔
کہ ان کو ان کا ساتھ مطلب فائدہ نہ دے سکا جب ان کے پاس ایمان نہیں تھا. یعنی ایمان بہت ضروری ہے. آپ کو وہ واقعہ بھی یاد ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے اور پھپھو صفیہ سے کہا تھا کہ اے مالا عمل کرنا, اس بات میں نہ رہنا کہ ہمارا ابو یا ہمارا مطلب بھتیجا نبی ہے, تو فرمایا عمل کرو گے تو میں بھی سفارش کروں گا, اور اگر بغیر عمل کے جاؤ گے تو پھر حسب نسب یا کسی کی قرابت بندے کو فائدہ نہیں دے گی. اللہ میری توبہ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ. وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون, اور اللہ بیان کرتا ہے مثال ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے, جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا. امرأۃ فرعون, انہیں مثال بیان ہو رہی ہے فرعون کی بیوی کی. فرعون کافر ہے جو اپنے آپ کو رب الاعلیٰ کہتا ہے, ہاں, اور جس کا انجام اللہ نے دنیا میں ہی اسے عبرت بنا دیا لوگوں کے لیے, اور اب بھی اسے صبح و شام آگ پہ پیش کیا جاتا ہے, اور ہمیشہ کے لیے وہ دوزخ اس کا ٹھکانہ ہے. اللہ میری توبہ. پر بیوی کو اللہ نے, ایمان والی بیوی, کیا اس نے خوبصورت دعا کی, اللہ نے اس کے لفظوں کو قرآن بنا دیا. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, جب اس عورت نے کہا رب ابن لی, اے اللہ بنا میرے لیے, عندک اپنے پاس, بیتن ایک گھر, فی الجنت جنت میں, ونجنی اور مجھے نجات دے دے, من فرعون سے, وعملہ اور اس کے برے عملوں سے, ونجنی من القوم الظالمین اور مجھے نجات دے دے ظالم قوم سے. یہ ایمان کی برکت کی مثال ہے کہ رب اعلیٰ ہونے کا دعویٰ کرنے والے سب سے بڑے کافر کی بیوی جب ایمان لے آئی تو خاوند کی فرعونیت نہ اسے ایمان لانے سے روک سکی اور نہ ہی آخرت کے معاملے میں اس کا کوئی نقصان کر سکی. اس عظیم خاتون کا نام آسیہ ہے. وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تو فرعون نے ایک طرف سے اسے عالی شان محلات اور ہر قسم کی دنیاوی آسائشوں کا لالچ دیا, اور دوسری طرف ایمان سے باز نہ آنے پر سب کچھ چھین لیا اور اسے بے پناہ اذیتیں دینے کا سلسلہ جاری کر دیا. اس پر اس نے اللہ تعالیٰ سے فرعون کے محلات اور آسائشوں کے بدلے میں اپنے پڑوس میں جنت کے اندر گھر عطا کرنے اور فرعون اور اس کے مشرکانہ اور ظالمانہ کاموں اور اس کی ظالم قوم سے نجات عطا کرنے کی دعا کی. اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی, اس کی روح قبض کر لی اور اس نے جو مانگا تھا اسے عطا فرما دیا گیا. وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا, اور وہ ایک عورت, یعنی اس کی بھی مثال بیان کرو جو ایمان والی تھی. ایمان کی برکتیں. مریم عمران کی بیٹی, مبنت عمران کی بیٹی, التی احسنت فرجہا, جس نے اپنی عزت عصمت کی حفاظت کی, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی. فنفخنا فیہ من روحنا, ہم نے اس میں اپنی ایک روح پھونک دی. وصدقت بکلمات ربہا, اس نے اپنے رب کی باتوں کی تصدیق کی. وکتبہ, اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی. وکانت من القانتین, اور وہ مطلب اطاعت کرنے والوں میں سے تھی, فرما بردار رہنے والوں میں سے تھی. عمران کی بیٹی مریم علیہ السلام. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مردوں میں بہت سے کامل ہوئے ہیں, کمال کے درجے تک پہنچے مردوں میں سے, مگر عورتوں میں آسیہ فرعون کی بیوی, مریم عمران کی بیٹی کے سوا کوئی کامل نہیں. اور عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسے ہے جیسے سرید کھانے کی فضیلت تمام کھانوں پر. ایک اور روایت میں نا 4 عورتوں کا آپ نے ذکر کیا, مریم, آسیہ فرعون کی بیوی, مریم عمران کی بیٹی, اور خدیجہ بنت خویلد یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ کا ذکر, اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی یہ کمال کو پہنچی ہیں. مردوں میں تو بڑے کامل لوگ ہوئے ہیں, پر عورتوں میں یہ کامل عورتیں ہیں 4. اور عائشہ کی فضیلت سارے جہان کی عورتوں پہ ایسے ہے جیسے سرید کھانے کو باقی کھانوں میں فضیلت ہے. سرید کھانا کیا, گوشت کو باقی کھانوں میں فضیلت حاصل ہے نا, گوشت کے شوربے میں روٹی بھی بھگو کے نا, یہ کھانا
عرب والوں کے ہاں مطلب بڑا پسندیدہ یا بڑا مرغوب قسم کا کھانا تھا، تو اس کے ساتھ آپ کو آپ کی فضیلت بیان کی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے مثال کے طور پر فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم بنت عمران کا بیان فرمایا کہ دونوں اعلیٰ درجے کے ایمان والی تھی۔ قرآن مجید میں مریم بنت عمران کا نام صرف اس مقام پر نہیں بلکہ کئی اور جگہ پہ آیا ہے۔ یہ واحد خاتون ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نام لیا ہے۔ واہ سبحان اللہ، کیا ان کی اچھی زندگی ہے یہ نوجوان لڑکیوں کے لیے کہ اللہ نے ان کی بیان کی صفت احسنت فرجہا، کہ عزت عصمت کی حفاظت کرنے والی، کسی مرد سے کبھی کوئی انہوں نے تعلق مطلب بنایا ہی نہیں ہے، اس قدر شاندار اور خوبی کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری، اور اللہ نے ان کی خوبی کو قرآن بنا دیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، قیامت تک میرے محمد پہ اترنے والا قرآن پڑھا جائے گا اور مریم کی شان بیان ہوتی رہے گی۔ وما علیہ الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اچھا، یہاں نا آسیہ کے جنت میں گھر بنانے کی اہل علم فرماتے ہیں کہ آسیہ نے جنت میں گھر بنانے کی دعا سے پہلے سب سے بہتر ہمسائیگی ملنے کی دعا کی، اندا کا، یعنی تو مجھے اپنے پاس سے گھر دینا جو تیرے پاس ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کس قدر ہم سے محبت کرنے والے، ہمیں کتنا بتا کے گئے ہیں کہ تم کون سے ہی اللہ سے جنت مانگو۔ یہ راز کی باتیں ہیں نا، ہر کوئی بندہ ان باتوں کو جان سکتا ہے کہ جنت فردوس مانگنا اللہ سے، جنتیں تو بڑی ہیں اللہ کے پاس، پر تم میرے امتی ہو، تم کون سی جنت مانگو۔ دعا کیا کرو صبح و شام، کم از کم 3 دفعہ ہی کہہ لو کہ اللہ ہم آپ سے جنت فردوس مانگتے ہیں، اللہم انا نسألک جنت الفردوس۔ اور آسیہ کتنی سیانی عورت ہے، اس نے بھی دعا مانگی، اللہ مجھے اپنے ہمسائے میں جگہ دینا، ہاں اندا کا بیتن فی الجنہ، اپنے پاس سے ایک جنت دینا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اچھی جگہ اچھے مکان کی دعا سے پہلے اچھی ہمسائیگی کی بھی دعا کرنی چاہیے، اور آخرت میں وہ جنت فردوس ہے۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جب تم اللہ سے سوال کرو تو اس سے فردوس کا سوال کیا کرو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے افضل اور سب سے بلند حصہ ہے، اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں، 4 نہریں، 2 جو جنت کے اندر ہیں سیحان اور جیحان، اور 2 جو نیل اور فرات۔ اللہ قبول فرمائے، پڑھنا سنانا سننا، آنا جانا مل بیٹھنا اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔